بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو تیر اندازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہاں پہ سے ہلنا نہیں جہاں سے میں نے منع کیا ہے، لیکن جب تیر اندازوں نے یہ دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں اور بہت انہوں نے انتظار کیا کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آئے، لیکن جب نہ آیا اور کافی دیر ہو گئی تھی، یعنی کہ آپ کے اندازے کے مطابق آپ نے کیوں پیغام نہیں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ آپ کے اندازے کے مطابق ابھی جنگ ختم نہ ہوئی تھی، جبکہ یہ تیر انداز یہ دیکھ رہے تھے باقی سب صحابہ جو ہیں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، جانور ہیں، ہتھیار ہیں، لہٰذا ان میں آپس میں اختلاف رائے ہوا اور کچھ کہتے تھے کہ چلو چل کے جنگ ختم کریں، مگر باقی دوسرے یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم یہاں سے نہیں ملیں گے۔ عبداللہ بن جبیر جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہیں رہنا جب تک کہ میں نہ ہلوں، اللہ کی قسم میں نہیں ہلوں گا جب تک کہ ان کا آپ کا حکم نہیں آ جاتا۔ کافی دیر یہ تنازع چلتا رہا، آہستہ آہستہ کچھ 40 لوگ جو ہیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا، 50 تو کل تھے، کہا کہ 40 لوگوں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں اور اتر آئے اوپر سے، صرف پیچھے کتنے رہ گئے؟ 10۔ یہ وہ موقع تھا جس کا خالد بن ولید کو انتظار تھا، اگرچہ وہ بھی بھاگ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری نظر انہوں نے میدان جنگ کے حالات پہ رکھے ہوئے تھی، کیونکہ ملٹری جینیس تھے اور ایک نیچرل فوج کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر، فوجی شخص تھے، واحد شخص تھے جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی ہسٹری میں جس مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ 20 سال کے تھے، جبکہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں یہ حصہ لے رہے تھے، صرف 20 سال کے تھے، مگر اللہ نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلے کیا ہوا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا مقام اسلامک ہسٹری میں کیا ہے۔ بہرحال جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ مسلم امپائر کا نقشہ بدلنے والے کون تھے؟ خالد بن ولید ہی تھے۔ بہرحال یہاں ہوا یہ کہ خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا کہ 40 تیر انداز جگہ چھوڑ گئے ہیں تو وہ فوراً پلٹے، اور انہوں نے ایک ایسی جگہ جہاں سے کہ بارش کا پانی گزرتا تھا، وہاں مطلب ایک گہری جگہ تھی، وہ جگہ گہری تھی، اس میں چھپ گئے، بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً 100 لوگوں کو لے کے یہ مسلمانوں کے درمیان سے گزرے، جس کی وجہ سے وہ قوت جو مسلمانوں کی تھی وہ ٹوٹ گئی، یعنی آپ کا کیمپ ان کے دائیں ہاتھ پہ تھا اور مسلمان جو بوٹی جمع کر رہے تھے وہ لیفٹ پہ تھے، اور یہ درمیان میں سے گزر رہے تھے۔ حقیقت میں انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑ دیا، جو پہلے سے مسلمان اپنی استعمال کر رہے تھے، کیونکہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے مسلمان مگر اب پروٹیکشن نہ رہی تھی، لہٰذا وہ مسلمان جو بوٹی جمع کر رہے تھے ان کے پاس اکثریت کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور آرمز بھی انہیں نہیں تھے، انہوں نے تو رکھی ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں میں تو تلواریں بھی نہیں تھیں۔ قریش کو بھاگے کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ تو جو سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے اس صورتحال کو سمجھا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اگر ان کی پوزیشن کا خالد کو پتہ چل گیا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینٹر آف ٹارگٹ تھے۔ آپ جس جگہ تھے کہ خالد بن ولید کو نہیں پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن اس وقت فوج کی جو مسلمانوں کی صورتحال تھی اس کو سنبھالنا زیادہ اہم تھا بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اپنی زندگی کے، تو آپ نے کھڑے ہو کے زور زور سے مسلمانوں کو پکارنا شروع کیا، او مسلمز پیچھے دیکھو حملہ ہو گیا ہے، حملہ دیکھو، مسلمز پیچھے دیکھو حملہ ہو گیا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ کی پوزیشن خالد کو پتہ چل گئی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان فوراً انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور حملے کا جواب دینا شروع کر دیا، اور کچھ جو تھے مسلمان انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تو قرآن اسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جب تم بھاگ رہے تھے اور رسول تم کو پیچھے سے بلا رہا تھا کہ تم واپس آؤ، مگر یہ حملہ بہت خطرناک ثابت ہوا، اور بہت سے جو تھے وہ مسلمان جو تھے وہ فوراً بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اپنی جانیں بچانے کے لیے۔ کچھ نے حملے کا جواب دیا، مگر اتنی کنفیوژن ہو گئی تھی
کہ کسی کو کوئی فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اب وہ کس سے لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا کیمپ تھا، بیچ میں خالد تھے، دوسری طرف پھر مسلمان تھے، اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں دوسرے مسلمان بھی مارے گئے۔ حذیفہ بن یمان جو کہ صاحب سر کہلاتے ہیں، یعنی سیکرٹس کو جاننے والے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام منافقوں کا نام بتا دیے تھے، تو حذیفہ کے والد کا قتل اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ہوا اور وہ شہید ہی ہے۔ تو یمان جو حذیفہ کے والد تھے یمان، وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور جنگ میں نہیں گئے تھے۔ جب دوست سے بات چیت ہوئی کہ بھئی یہ جنگ ہے اس طرح سے مسلمانوں کی، تو دونوں چلے گئے، لیکن عین موقع پر جب خالد نے حملہ کیا تو مسلمان ان کو پہچان نہ سکے، اس لیے وہ قتل کر دیے گئے۔ حذیفہ نے دور سے دیکھا تو پہچان گئے اور چیخنا شروع کر دیا، ھذا ابی ھذا ابی، لیکن جنگ کے شور میں کسی کو نہ پتہ چل سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حذیفہ بن یمان کو جو بلڈ منی تھا، یعنی کہ جو تاوان تھا، وہ ادا کیا۔ جو اس جنگ میں سب سے زیادہ افسوسناک شہادت ہے وہ حمزہ ابن مطلب کی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے دوست بھی تھے۔ سید الشہداء، یعنی شہداء کے بھی سید جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا؟ وحشی، ایک غلام تھا اور کس کا غلام تھا؟ جبیر ابن عطم کا، یعنی یہ غلام تھا۔ بہرحال اس کو ناموں میں چھوڑ جائیں، وحشی تھا، غلام تھا۔ جنگ بدر میں جس کا یہ غلام تھا جبیر، اس کے چچا کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو حمزہ سے خاص دشمنی تھی۔ اس نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی نے خود اپنی کہانی بیان کرتا ہے فرسٹ پرسن میں، کہ کہتا ہے کہ میں نے 2 تابعون کو، یعنی کہ صحابی کے جو فالوورز ہوتے ہیں نا، وہ تابعون جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، 2 تابعون عراق کے شہر میں گئے جہاں وحشی بہت بوڑھا ہو چکا ہوا تھا اور نظر بھی کم آتا تھا۔ اس کو انہوں نے جا کے وزٹ کیا، 2 یعنی کہ جو صحابی کے فالوورز تھے، اور وحشی کے پاس گئے، اور جب وحشی نے ان کے پاؤں دیکھے تو کہا کہ کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم تمہارے ساتھ، تو کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کھیلتا تھا جب تم بچے تھے۔ شاید ہمیں یہ نہیں پتہ، لیکن بات یہ ہے کہ جو عرب تھے وہ سائنس آف فیٹ ریڈنگ جانتے تھے، پاؤں دیکھ کر وہ نسب بتا دیتے تھے، جینیالوجی، کہ یہ کون کس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے پھر وحشی نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ تم نے حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں بالکل وہی بتاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا۔ کہنے لگا کہ میں مکہ میں آرام سے تھا، مجھے کسی کو مارنے کا خیال بھی نہ کبھی آیا تھا، تو میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ جبیر جس کا نام تھا، کہ مجھے آزاد کرنے کا وعدہ کیا کہ اگر میں حمزہ کو مار دوں گا، تو میں نے اتنا بہترین نیزہ لیا اور جنگ میں چلا گیا، اور اللہ کی قسم مجھے حمزہ سے کچھ لینا دینا نہ تھا، میں صرف ایک آزاد انسان رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے حمزہ کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی حمزہ نے کسی قریشی کو مارا اور اپنی تلوار رکھی تو میں نے پیچھے سے حمزہ پر حملہ کر دیا پوری طاقت کے ساتھ، اور میرا نیزہ حمزہ کے سینے کے آر پار ہو گیا اور جا کے وہ لٹک گیا، یعنی حمزہ کے بیچ میں جا کے لٹک گیا۔ حمزہ مڑے مجھ پر حملہ کرنے کو، مگر وہ تلوار نہ اٹھا سکے اور گر گئے۔ یعنی آپ حمزہ کی ہمت دیکھیں کہ نیزہ آر پار ہو گیا ہوا ہے اور وہ پھر بھی مڑے ہیں مارنے کے لیے۔ جبیر بعد میں اسلام لے آئے تھے، لیکن جیسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ وحشی جہاں تک ہے، آپ اس کو کہتے کہ آپ نے مکہ فتح کیا تو یہ طائف بھاگ گیا، وحشی طائف بھاگ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمزہ کو کے شہید کرنے کا بہت افسوس تھا۔ طائف بھی 1 سال تک فتح نہ ہو سکا، لیکن جب فتح ہوا تو وحشی جو تھا وہ پاگلوں کی طرح تھا کہ اب وہ کہاں جائے، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ سریا چلا جائے۔
تو اس کو پھر کسی نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ جو ایمان لے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں مانتے، لہٰذا اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے یہ کیا کہ اپنے جو چہرہ تھا وہ اپنی پگڑی سے چھپا لیا اور مکہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور جیسے ہی اس نے اپنی پگڑی اترتے ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، وحشی تم مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کیسے مارا؟ تو جب اس نے بتایا تو آپ بہت روئے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے کہا کہ وحشی میرے سامنے آنا اور مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ اب ہم اس تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اور اس کے بعد وحشی کو پھر آپ سے ہر جگہ چھپنا پڑتا تھا، یعنی جہاں وہ آپ آتے تھے وحشی جو تھا اپنا منہ چھپا لیتا تھا۔ وحشی کو شراب پینے کی بھی عادت تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کافی دفعہ سزا بھی دی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک عادی مجرم تھا، شراب پیتا ہوتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ واللہ مجھے پتہ تھا کہ اللہ حمزہ کے قاتل کو سزا ضرور دے گا۔ لیکن وحشی نے پھر جب مسلمہ کذاب، اس کے بارے میں انشاءاللہ جب موقع ملا تو ضرور بتاؤں گی، لیکن مسلمہ کذاب وہ تھا جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد پیغمبری کا دعویٰ کر دیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو پھر مارا گیا تھا۔ تو وحشی نے جب مسلمہ کذاب کے بارے میں سنا تو اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے مسلمہ کو مارنے کی توفیق دے تاکہ میں حمزہ کو مارنے کا مجھے کفارہ مل جائے۔ تو میں نے وہی نیزہ لیا جس سے حمزہ کو مارا تھا اور مسلمہ کو اسی طرح مارا جیسے حمزہ کو مارا، مگر اسی وقت جب ایک صحابی نے اپنی تلوار سے حملہ کیا تو وہ بھی اس کو لگ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی وار سے مرا، اس تلوار کے یا میرا نیزہ لگنے سے۔ اب ہم وحشی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں کیا کہا ہے، رضی تعالیٰ عنہ رضوا عنہ، کہ وہ بھی انسان تھے، غلطیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ پھر ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی باڈی جو تھی وہ پڑی ہوئی تھی، وہ کیا کیا تھا کہ حمزہ کا پیٹ کاٹ کر اس نے ان کا جگر نکال کے چبا لیا تھا، کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا، اور ان کی انگلیاں کاٹ کے اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ کر ہار بنا کر گلے میں ڈال دیا تھا۔ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا تھا، مگر یہ بھی اسلام لے آئی تھی اور اللہ نے اس کو بھی اسلام لانے کی ہدایت دے دی تھی۔ اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے اپنی حکمتیں، وہی جانتا ہے کہ بہتر اس نے جس کو بھی یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اگر اس نے کسی کو اسلام لانے کی توفیق دی تو اللہ بہتر جانتا ہے، معاف کرنے والا وہ ہے۔ آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ بہت روئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ صفیہ کا دل بہت دکھے گا۔ صفیہ کون تھی؟ حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی، اور انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ صفیہ کا دل بہت دکھے گا اور یہ کہ یہ سنت بن جائے گی، میں اس کی باڈی کو ہاتھ نہ لگاتا یہاں تک کہ اس کو جانور کھا جاتے، اور اللہ ان کو پھر تمام جگہوں سے جمع کر کے حمزہ رضی اللہ عنہ کو باعزت کرتا قیامت کے دن۔ اور اگر اللہ مجھے قریش پر فتح دے گا تو میں بھی ان کی 30 سے زیادہ باڈیز کو اسی طرح کروں گا جیسے کہ اس کو میرے چچا کو کیا گیا ہے۔ لیکن پھر قرآن پاک کی آیت اتری کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبَ بِهِ وَإِنْ صَبَرُوا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت اتری کہ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی لو جتنا کہ تمہیں نقصان پہنچا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے بعد پھر آپ نے ایک پرماننٹ پیغام دے دیا کہ کوئی بھی کسی کے مردہ جسم کی حرمتی نہیں کی جائے گی، یعنی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کیا جائے گا،
اور اسی لیے اسلام میں مردہ جسم کو خراب کرنا اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ سخت قسم کی حرام چیز ہے یہ، مسلم ہو یا کافر ہو، باڈی کو آپ میوٹیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں، فوربیڈن ہے یہ۔ اب ایک اور شہادت جس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے واقعات ہیں احد کے بارے میں، کہ یہ مصعب بن عمیر کس طرح شہید ہوئے۔ مصعب جو تھے وہ مکہ میں ان کے والد بہت ہی امیر انسان تھے، اور یہ سپوائلڈ پرنس کہلایا کرتے ہوتے تھے، اور ان کی جو کپڑے تھے وہ بھی باہر سے آتے تھے، ان کے پرفیومز جو ہمیشہ ان کے پاس سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی۔ جب اسلام لائے تو یہی تو یہ کیا کون تھے کہ اسلام لے آئے تو پھر ولید بن مغیرہ جو تھا وہ ان کو، یعنی اپنے ہی والدین جو تھے نا، وہ ان کو کیا رکھ کرتے تھے، بہت ان پہ ظلم رکھ کرتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، اور آخر پھر یہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور سب سے پہلے مہاجر یہی تھے کہ کوئی جگہ نہیں تھی ان کے پاس مکہ میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہجرت کر جاؤ۔ مکہ آ کر یہ مکہ میں انہوں نے اسلام کی مدینہ آ کے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور انہی کی تبلیغ سے بہت سے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اسلام لائے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی نرم گو تھے، بات بھی بڑی سافٹ کرتے تھے، اور ویسے بھی بہت ہی سافٹ انسان تھے، اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا کہ یہ شادی کر سکتے تھے، شادی کرتے۔ اور یہ ان کا یہ فلیگ ہولڈر تھے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور ان کا ایک ہاتھ کٹا تو انہوں نے دوسرے سے پکڑا، جب دوسرے سے پکڑا تو انہوں نے دونوں ٹانگیں پکڑ کر پھر بھی فلیگ کو اٹھائے رکھا۔ آخر کار ان کو ہر طرف سے حملہ ہوا اور یہ گر گئے اور شہید ہو گئے۔ اب ان کی یہ کہانی ہے۔ پھر ایک اور صحابی تھے جو کہ بخاری نے ان کو بھی کا منشن کیا ہے، وہ خباب بن ارد تھے۔ خباب بن ارد جو تھے یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور ان کے اوپر بے انتہا ظلم ہوئے تھے، اور لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی دی تھی، اور یہ گورنر بن گئے تھے، اور پھر ان کے پاس بہت بڑا گھر تھا ظاہر ہے، اور پھر ان کے پاس بہت سے نوکر چاکر تھے۔ تو یہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سب نے مدینہ ہجرت کی اور اللہ کی رضا کے لیے، مگر ہم میں سے کچھ اس دنیا سے پہلے چلے گئے اور دنیا کا فائدہ نہ اٹھایا انہوں نے۔ اور ان میں کہتے ہیں کہ پہلے ان میں سے مصعب بن عمیر تھے، اور جو صرف ان کے پاس ایک کپڑا تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور یعنی دو کپڑے بھی نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ صرف ایک ہی تھا جسے اوپر کا اپنا جسم ڈھانکا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا جو پہنا ہوا تھا، جب ہم ان کا نچلا حصہ ڈھکتے تھے تو وہ اوپر برہنہ ہو جاتے تھے، اور اگر اوپر کا حصہ ڈھکتے تھے تو نیچے کا حصہ جو تھا نا وہ برہنہ ہو جاتا تھا، یعنی ٹانگیں وغیرہ نظر آتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ان کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ ڈھک دو، اور باقی حصہ جو ہے وہ ہم نے گھاس اور پتوں سے کور کیا، یعنی اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو زندگی کی عیش سے گزاری، اب اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ یعنی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جو تھے انہوں نے پورا ریوارڈ جو تھا وہ آخرت کا کما لیا، لیکن ہم لوگوں نے لگژری دنیا کی حاصل کر لی، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال یہ کچھ واقعات تھے، ابھی ایک دو اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی کہانی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے ذکر کریں گے۔ یہاں سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جو تبدیلی ایک شخصیت میں آ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایمان جو ہے ان کو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے بنسبت دنیا کی لگژری سے، دنیا کے فائدے سے، دنیا کے تمام تفریحات سے۔ سب سے بہتر چیز ان کے لیے کیا ہوتی تھی، قیمتی چیز کیا ہوتی تھی؟ ایمان ہوتا تھا، کہ ایمان کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا پختہ ایمان دے کہ کبھی بھی ہم دنیا کا سودا نہ کریں، اپنی
آخرت کے اوپر، اور ہماری نسلیں بھی اس سے فائدہ مند ہوں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔